Praise, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. خدا یسوع مسیح کے کبھی قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خدا کا خادم پاسٹر عامر نبیل اس وقت آپ سے شلوک گاسپل چرچ منسٹریز سے مخاطب ہوں اور آپ سے خدا کے کلام کی سچائیاں اور گہری باتوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری درخواست ہے کہ کلام سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کروں اور اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنے اور میرے لیے بھی برکت کا باعث بنے. مہربان زندہ آسمانی باپ، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا یسوع کے کبھی قادر جلالی سندر میٹھے نام میں تیرے پاس آتا ہوں. تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا تجھے دعاؤں کو سنتا ہے. آج شام اس وقت کے لیے میں خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تیرے گھر میں تیرے پاک مذبح پر بیٹھ کر خدا تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کروں اور تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں. خدا آج جتنے لوگ اس کلام کو سنیں وہ برکت پائیں، اور خدا جتنے لوگ اس کلام کے سامنے بیٹھے ہوں وہ خداوند ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی ابلیسی تاثیریں، ہر طرح کی کرس، ہر طرح کی لعنتیں ابھی اسی وقت تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں، دور ہوں. اور خدا یہ تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے. میں اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں. میں نہ بولوں بلکہ مجھ میں سے ہو کر تو بولے. آسمانی باپ، خدا تو مجھ پر اپنے رحم، اپنے کرم کی نگاہ کر، اپنے روح القدس کا مسا دے تاکہ جو تو چاہتا ہے وہ میں تیرے لوگوں سے بات کروں، جو نہیں چاہتا اس کو کہنے سے باز رکھ. تیرا رحم، تیرا فضل، تیری حضوری اور معمولی مانگتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین. عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ SGCM چرچ چینل کو آپ سب لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے. اس چینل کا مقصد ہرگز نہیں کہ ہم پیسے کمائیں. اس چینل کے ذریعے سے ہم کلام کو اور خدا کے ارشاد اعظم کی تکمیل کو کرنا چاہتے ہیں پورا. اس کلام کے وسیلے سے خدا کا کلام، میں چاہتا ہوں، میرا ویژن ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک کلام پہنچے اور کوئی بھی ایسی زندگی نہ رہے جس کے پاس خدا کا کلام نہ آئے. میری آپ سب سے درخواست ہے اس کلام کو آپ بھی لیں اور آگے شیئر کریں، اور جو کوئی اس کلام کو آپ بھی اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں. ہم مل کر اس چینل کے ذریعے سے خدا کے کلام کی باتوں کو دنیا کے انتہا تک پہنچا سکتے ہیں. آج دنیا شفا کی طرف بھاگتی ہے، بدنی شفا کی طرف. عزیزوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی روحانی شفا کی فکر کریں، باطنی شفا کی فکر کریں. جب ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر آتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دے دیتا ہے. عزیزو، اپنے اندر کی فکر کریں. اس جسم نے ادھر رہ جانا ہے اور اس کے بغیر اگر یہ آج ٹھیک نہیں بھی ہے، اگر یہ آج کسی نہ کسی زخم میں ہے، تو پھر بھی ہمیں یہ بدن خدا کی بادشاہی میں جانے سے نہیں روک سکتا. لیکن اگر آج ہمارا انر، ہمارا باطن گندا ہے، خراب ہے، تو خوبصورت جسم بھی ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جا سکے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے انر کی فکر کریں، اپنے باطن کی فکر کریں. ہم سب اس کو ایک زندہ، پاک، پوتر کلام کو اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ لکھا ہے یہ کلام بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے. جب یہ کلام ہمارے اندر جائے گا، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کرس، ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی ابلیسی تاثیریں وہ اس کے کلام کے وسیلہ سے بھاگ جائیں گی، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت اور پاور ہے. عزیزو، آج میں آپ سے روزے کے تعلق سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. روزوں کا ایام ہے اور روزہ بہت سی دنیا میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اور بہت سی دنیا اس بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ روزے کلیسیائی روزے نہیں ہیں، یہ روزے ٹھیک روزے نہیں ہیں، یہ روزوں کا ذکر بائبل میں نہیں ہے. بہت سے ان باتوں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ سب کچھ برباد کر رہے ہیں. میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ 40 روزے نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے آپ جب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جب تم روزہ رکھو. متی کی انجیل میں 6 باب میں یسوع مسیح نے فرمایا اور جب تم روزہ رکھو. یہ نہیں کہا کہ مت رکھو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ 40 نہ رکھو. عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے
یہ روایت باندھی بنا دی تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آج بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں لیکن وہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. تیل مہندی کہیں بائبل میں نہیں لکھی لیکن ہم شادیوں میں کرتے ہیں. کہیں پہ بھی یہ جشن، یہ رسمیں، یہ پھل بانٹنا، یہ کہیں پہ بائبل میں لکھا لیکن ہم کر رہے ہیں. کہیں پہ بھی نہیں. وہ رسومات جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں بائبل میں لکھی لیکن ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا. تو بائبل تو روزہ تو لکھا ہوا ہے بائبل میں. اور روزہ ایک ایسا جزو ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں باپ کے پاس لے جاتا ہے، اس کی قربت میں لے جاتا ہے. سو عزیزو، اس عمل میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے، یہ ہمیں پاور دیتا ہے. معافی چاہتا ہوں. یہ ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتا ہے، ہماری بات خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. لیکن روزہ رکھ کر یسوع مسیح نے کہا تھا اپنی صورت ریاکاروں جیسی نہ بنانا، تاکہ لوگ، دنیا نہیں، تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جائے. روزہ رکھیں لیکن دنیا کو دکھاوے کے لیے نہ رکھیں. روزہ رکھیں مگر پیٹ کو سلا دینے کے لیے نہ رکھیں. روزہ رکھیں مگر اپنا آپ دکھانے کے لیے مت رکھیں. روزہ رکھیں تو اس کی رضا کے لیے رکھیں، اس کی رضامندی کے لیے رکھیں، اس کو منانے کے لیے رکھیں، اس کے پاس آنے کے لیے رکھیں، اس سے بات کرنے کے لیے رکھیں. کیونکہ اس نے کہا جب تو پوشیدگی میں روزہ رکھے گا تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ تجھے بدلہ دے گا. تو عزیزو، وہ روزہ رکھیں جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. سو میرے ساتھ نکالیے یسایہ کی کتاب، اس کا 58واں باب. پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی کا صحیفہ، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے کی ایک مکمل انجیل کہیں تو غلط نہ ہوگا. 66 کتابوں پر مبنی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں ہم بہت سی باتیں یسوع مسیح کے متعلق سیکھتے ہیں. بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، بہت سی باتوں کا یہ کتاب مجموعہ ہے. تو اس کے 58ویں باب میں ہم اگر جائیں گے تو 58ویں باب میں بڑی خوبصورتی سے روزے کے تعلق سے لکھا ہے. اس کی 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں، یہ 58ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. 58ویں آیت کی پہلی آیت سے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ غور کیجئے اس بات پر. 5ویں آیت ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سو عزیزو، یہاں پہ ایک خوبصورت پکچر دکھائی گئی ہے روزے کی، ایک آئیڈیل روزہ جو خدا کو پسند ہے. اس میں چند باتیں ہیں 5ویں آیت کے تعلق سے میں کہوں گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ نہیں جو خدا کو پسند ہے کہ اس روزے میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے. پرانے عہد نامے میں اگر جائیں اخبار کی کتاب 16 باب اس کی 29ویں آیت میں، تو وہاں پہ بھی یہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھ تو اپنی جان کو دکھ دے، پھر اپنے آپ کو کام کاج میں نہ ڈال، تو بھی نہ کام کرے
بلکہ تیرے گھر اگر کوئی پردیسی ہو، تیرا جانور ہو، وہ بھی کوئی کام نہ کرے۔ سو عزیزو، دکھ دینے والی بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، جبکہ خدا یسوع مسیح نے تو کہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ پولس رسول نے بھی ایسے کہا۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا تو میں اس کو برباد کر دوں گا۔ سو یہاں پہ دکھ دینے کی بات ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم روزے میں اپنی جانوں کو دکھ دیں؟ کیا ہم روزے میں کیا کریں کہ خدا کو پسند آئے کہ ہم کیا اپنے آپ کو کس طرح کا دکھ دیں؟ ماریں، پیٹیں، کیا کریں ہم؟ دکھ کس طرح کا دکھ خدا چاہتا ہے؟ عزیزو، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنے روزے میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ تر وقت اپنی انجوائمنٹ میں گزارتے ہیں، ہینڈ فری یوز کر کے گانے سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں۔ ایکچولی یہ وہ دکھ ہے جو ہمیں اپنی جان کو دینا ہے کہ ہمیں اپنی خوشی کا طالب نہیں ہونا۔ ہرگز ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ ہمیں اپنی جان کو، اپنے دل کو اپنی ان خواہشوں سے روکنا ہے، ہمیں پیچھے ہٹ جانا ہے۔ نہمیہ 9 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو جب اس نے پوری بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا تو انہیں کہا کہ روزہ رکھو۔ اس نے بھی کہا ٹاٹ اوڑو، سر میں راکھ ڈالو، اپنی جانوں کو دکھ دو، لیکن آگے ایک بات کی تھی کہ اپنے سب پردیسیوں سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ نہمیہ 9 باب پہلی آیت سے اپنی زندگی کو اپنے سب پردیسیوں سے الگ کر لو۔ یہ وہ بات ہے جو یسایہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اب پردیسی کون ہے ہماری زندگی میں؟ عزیزو، ہر وہ چیز جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہے وہ ہماری لائف میں پردیسی ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری دنیا داری، ہمارے فنکشنز، ہماری ریلیٹیوز، ہماری اپنی خوشیاں، جن کی وجہ سے ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو آگے کرتے ہیں۔ خدا کا وقت آتا ہے، ہم شادیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم حقیقوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیا داری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ریلیٹیوز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ دکھ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اس دکھ کو لو اور اپنی خوشیاں پیچھے کر کے خداوند کو پہلا درجہ دو۔ دس از دیٹ ریلیشن شپ وچ از گاڈ وانٹس۔ خدا یہ رشتہ ہم سے چاہتا ہے۔ اپنی جانوں کو دکھ دو، میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور پھر کسی قسم کا کام نہ کرنا کہ ویلے بیٹھے رہیے۔ اگر 40 دن کا روزہ، 40 روزے رکھنے ہیں تو پھر 40 دن کیا ہم کام نہ کریں؟ پاسبل نہیں ہے۔ 40 دن اگر روزے رکھنے ہیں یا 365 دن رکھنے ہیں یا جب بھی روزہ رکھنا ہے تو ہمیں کام تو کرنا ہے، لیکن برے اور غلط کام نہیں کرنے۔ اپنے اندر سے جھوٹ کو، فریب کو، برائی کو اندر سے نکال دینا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، اپنے مفاد کے لیے کسی کا گلا نہیں گھونٹنا۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اور دوسری بات جو ہم نے یہ سیکھی تھی، اگر ہم دوبارہ جائیں یسایہ میں اس کے 58ویں باب میں، تو ہم بڑی خوبصورت سی یہ بات جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے کہ انسان دن کہ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جانوں کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکا لینا۔ بڑی زبردست بات ہے یہاں، جاؤ کی طرح جھکانا۔ یہ ہے پیشنس، برداشت۔ جاؤ اس پودے کو کہتے ہیں، اس پلانٹ کو کہتے ہیں جس میں کانے اگتے ہیں۔ کانا سمجھتے ہیں آپ؟
اگر آپ نے تختیاں لکھی ہوں گی تو وہاں پہ اس سے قلم بنتی ہے، کانوں کے چھت بھی بنتے ہیں، اور کانا جہاں پہ اگتا ہے اس کے گرد ایک بھالیں سی اگ جاتی ہیں جن کو سرکنڈا بھی کہتے ہیں اور جن کو جاؤ بھی کہتے ہیں، انگلش میں ریڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ READ ریڈ پلانٹ لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے یہ ہوتے ہیں، تو جب پانی بہت چڑھ جاتا ہے، پانی سیلاب کی مانند آتا ہے، تو جھاؤ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کھڑا ہوتا ہے اس طرح کر کے، تو جیسے ہی پانی چڑھتا ہے یہ کھڑا نہیں رہتا، یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایسے جھک جاتا ہے اور پانی اوپر سے گزر جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی اوپر سے گزرتا ہے سارا کچھ کلیئر شانت ہو جاتا ہے، یہ واپس اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ یہ ہے جاؤ کی طرح جھک جانا۔ روزے میں ایک بلیور کے لیے بھی یہ بڑی خوبصورت پہچان ہے کہ وہ جاؤ کی طرح جھک جائے، اس کے اندر برداشت آ جائے، اس کے اندر حلیمی آ جائے، اس کے اندر خداوند کی پہچان آ جائے، جس نے کہا اگر کوئی تیرے دہنے گال پر مارے تو بایاں بھی اس کی طرف کر دے، جس نے صلیب پر کوڑے کھانے کے بعد، مار کھانے کے بعد، کانٹوں کا تاج پہننے کے بعد، منہ پر تھکوانے کے بعد، دھدکارے جانے کے بعد، ذلیل و خوار ہونے کے بعد، وہ اس نے دنیا کے لیے اپنے باپ سے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جاؤ کی طرح جھک جانا ہے۔ اور آج ایماندار اگر اس طرح جاؤ کی طرح جھک جائیں گے، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ داؤد نبی نے اس لیے نہیں کہا تھا بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے ڈروں گا کیونکہ تم میرے ساتھ ہے۔ جب ہمارے اندر جاؤ کی طرح جھکنا آ جائے گا، برداشت آ جائے گی، تو ہمارے ساتھ خدا خود کھڑا ہو جائے گا، اور مصیبتیں، پریشانیاں اوپر سے گزر جائیں گی، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ اگر ہم مصیبتوں کا، پریشانیوں کا بے وقوفی سے مقابلہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، بلا کو یہ جو لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہے بزدل ہے، وہ جاؤ کی طرح جھک جاتا ہے اور پریشانیاں اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ اور جب پریشانیاں گزر جاتی ہیں تو خدا کی حکمت کے مطابق وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں ابلیس اکساتا ہے، یہ تمہیں کہہ کے جائے کہاں، تم اس کا جاؤ، اس کا سر پھاڑو، اس کا خاندان کو دبا کرو۔ یہ ابلیس کی چالیں ہیں، اس سے ہمارا خاندان تباہ ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں روزہ رکھیں، جاؤ کی طرح جھکنا شروع کریں، اور خدا آپ کے جھکنے کے سبب سے، کلام میں لکھا ہے جو ڈالی جھکتی نہیں وہ کبھی پھلدار نہیں ہوتی۔ جب آپ جھکنا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر حلیمی آئے گی، آپ کے اندر فروتنی آئے گی، اور آپ کے اندر پھل آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ پھلدار، آپ کی ڈالیاں پھلدار ہو جائیں گی، آپ کا خاندان پھلدار ہو جائے گا، آپ کی اولاد پھلدار ہو جائے گی، آپ کے رشتہ دار پھلدار ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی گواہیوں سے بھر جائے گی۔ آگے لکھا ہے کہ جاؤ کی طرح جھکنا، اور اس کے بعد لکھا ہے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ ٹاٹ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو نچلے لیول پر لے آئے، زکئی کی طرح۔ زکئی نیچے اترا، یسوع مسیح نے کہا۔ وہ مالدار شخص تھا، ایک عہدے دار تھا، ایک با اختیار شخص تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آج ہم بھی شاید پیسے کے بعد کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ روزہ جب آپ رکھیں تو آپ نیچے اتر آئیں، اپنے اندر کا چودھری نکال لیں، آپ بالکل اس لیول پہ آ جائیں کہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر سے اپنی میں کو نکال دیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے۔ آج ہم اس کے پیچھے چلیں اور اپنی صلیب بھی اٹھائیں، اور خودی کا کہ میں کچھ نہیں ہوں خداوند، میں اس لائق نہیں ہوں، جتنا تو نے مجھے سرفراز کیا یہ تیری برکت ہے، تیری بخشش ہے،
یہ ٹاٹ اوڑھنا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے راکھ۔ راکھ کا مطلب ہے اپنی موت کو یاد کرے۔ اے انسان تو خاک ہے اور ایک دن خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ آج ہم نشے میں، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ روزہ رکھیں اور اپنی موت کو یاد کریں کہ ایک دن اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہمارے اندر یسوع کا ہونا ضرور ہے تاکہ یہ موت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح جھکائیں اور اپنے اندر کی میں کو ماریں اور موت کو یاد کریں، اور اپنی اس پناہ کو جس کے بارے میں موسیٰ نے 90 زبور میں کہا، یا رب تو ہی میری پشت در پشت تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ اور کہتا ہے داؤد نے کہا کہ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، مجھے میرے دن گننا سکھا۔ کوالٹی آف لائف، اپنے دنوں کو، جتنے دن ابھی ہمارے پاس ہیں ان کو کوالٹی ڈیز بنا لیں، خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے بنا دیں۔ خدا آپ کے ان دنوں کے سبب سے آپ کو زبردست کر دے گا اور آپ کی صحت کی جلد ترقی ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے کہ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہے؟ جی ہاں، یہ وہی روزہ ہے، یہ وہی بات ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور جب ہم ایسے کریں گے، جب ہم اس طرح کا روزہ رکھیں گے، جب ہم اس طرح سے خداوند کے ساتھ چلیں گے، تو یاد رکھیں ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت انعام ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ تب تیری روشنی، 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں اسی باب کی، یسایہ 58 باب 8ویں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی، ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا تو خداوند تجھے جواب دے گا، تو چلائے گا تو وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ عزیزو، آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا جو ہمارا ہراول ہے، ہمارا چنڈاول ہے، جس نے کہا دعا میں ایمان کے ساتھ جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، آج اس کے پاس آئیں، روزہ رکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں تو خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے گا اور آپ کو برکت ملے گی، اور برکت کے ساتھ آپ کو بدنی بھی اور باطنی شفا بھی ملے گی۔ آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنیں گے، آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ ایک دفعہ پھر سے کہوں گا، SGCM چرچ کے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کلام کو بہت سے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔